حاضرین گرامی قدر، سالانہ عظیم الشان مرکزی محفل نعت آپ کے اس خوبصورت علاقہ میں پوری بزم کے زیر اہتمام اور اہلیان علاقہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ تلاوت کلام پاک سے اور حضور کی نعت خوانی سے آپ اپنے قلب و اذہان کو معطر اور منور فرما رہے ہیں۔ محفل پاک کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ازل حسین شاہ صاحب گجراتی دامت برکات مقدسیہ آپ فرما رہے ہیں اور آپ کے پہلو میں خصوصی آمد بڑی شفقتیں فرمائی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب دامت برکات مقدسیہ۔ سب سے پہلے تو میں دونوں ہستیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دونوں ہستیاں ادھر تشریف لے آئیں اور پہلے یہ جو اچھا آپ بھی آگے اور صاحبزادہ پیر سید مجسر شریف شاہ صاحب چشتی سیالوی آپ بھی حضرت تشریف لائیں اور انتظامیہ میں حضور کے میلاد کے حوالے سے یہ جو ایک جشن کا سما ہے، یہ جو ایک جو ہے اس کو تبرک کے طور پر آپ تک پہنچایا جائے اور خوشی کا اظہار ہے کہ حضور تشریف لائے اور ہمارے لیے تو پورا سال ہی خوشی کا دن ہے، کیونکہ ایک لمحہ جب ہم گزارتے ہیں تو پھر حضور یاد آتے ہیں، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آج ماؤں کو عزت ملی ہے تو وہ حضور کے صدقے بیٹی رحمت ہے، تو حضور کے صدقے حلال حرام کی تمیز ہے، تو حضور کے صدقے ہمیں انسان بنایا ہے تو وہ بھی حضور نے بنایا ہے۔ نظر پر صدا بھی پاتھر تمام پتھر کے آگے آئے، اناؤں کے سر کے آگے آئے، سروں کے ہوتے ہوئے بھی بے سر کے آگے آئے۔ حضور آئے تو پتہ چلا انسانیت کیا ہے، حضور آئے تو پتہ چلا اخلاقیت کیا ہے، حضور آئے تو پتہ چلا معاشرے میں جینا کیسے، حضور آئے تو پتہ چلا بیٹی کا مقام کیا ہے، حضور آئے تو پتہ چلا ماں کی عزت کیا ہے، حضور آئے تو پتہ چلا باپ کی شان کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا آپ تاریخ اٹھا کے باپ کو لوگ منڈیوں میں بیچ دیا کرتے اور سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے اور بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ گرامی قدر وہی جشن ہے کہ آج بیٹی کے لیے بھائی جو ہے وہ دن رات محنت کرتے ہیں کہ ہماری بہن سکون میں رہے۔ گرامی قدر باپ جو ہے وہ رات میں رات کرتا ہے کہ میری بیٹی اگلے پر جائے اور اس کو اچھے سے اچھا توسا، اس کو جو بھی سمجھے آپ۔ گرامی قدر آج وہی باپ جو بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، لوگ آج وہی باپ بیٹی کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ سارا حضور کے میلاد کا صدقہ ہے۔ صدات سے گزارش کرتا کہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے یہ خوبصورت نذرانہ جو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ دو شباز درود پاک پڑھ لیں، ثنا خان جو ہے وہ شامل ہو جائیں اور مل کے ذرا ایک مائک آپ کی ابھی حاضری ہوئی ہے، درود پاک ذرا پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی پڑھیے ذرا شاباش جی، صدات کو دے دیں، بسم اللہ کریں، ماشاءاللہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں ذرا، ماشاءاللہ کیمرے کی آنکھ صحیح کر رہی ہیں۔
آستانہ علیہ بلاوڑا شریف سے ہم خطیب حسین علی بادشاہ دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے مرید خاص ملک محمد آصف صاحب جہلم سے خصوصی طور پر تشریف لائے. یہ ذرا ایک منٹ دیجیے گا، ذرا یہ چھری پکڑیے گا. آصف بھائی یہ مجھے دے میری طرف ادھر میں پڑھ رہا ہوں. آصف بھائی آپ بھی آ جائیں ذرا، آپ بھی اس خوبصورت عمل میں شامل ہو جائیں. جی ماشاءاللہ پڑھیے. محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. سادات کی بڑی نوازش ملک محمد آصف بھائی، آپ کی بھی بڑی شفقت، ثنا خان عاقب بھائی، اور زیادہ اللہ عزت عطا فرمائے سلطان عتیق الرحمن صاحب، بشارت علی فریدی صاحب اور دیگر جتنے جو شہباب ہیں. آپ تقسیم کریں گے یقیناً. ہاں تو آپ اس کو جس بھی انداز کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں. جی اب ذرا تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. مجھے آج کی اس بزم کے پہلے ثنا خان کو دعوت دینی ہے اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہے گا. قاری شاہ محمود قادری صاحب تک ہم سفر کریں. ثنا خانوں میں سلطان عتیق الرحمن صاحب، بشارت علی فریدی صاحب، محمد افضل قادری، محمد شعیب قادری اور دیگر ہستیاں موجود ہیں. دائیں بائیں جتنے دوست شباب کھڑے ہیں، اگر وہ تشریف فرما ہو جائیں، بیٹھ جائیں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یقیناً خیر ہے. ان بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں بیٹا، تھوڑا سا اٹھ کے، تاکہ بڑوں کے آگے مناسب نہیں. اٹھ کے پیچھے چلے جائیں. شاباش، اٹھ جائیں. آپ نے جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں، جلدی کریں، دیر آپ بھی اٹھ جائیں بیٹھے. شاباش. اور دو شباب جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ بھی کوشش کریں قریب آنے کی. میں چند اشعار پیش کر کے آج کی بزم کے پہلے ثنا خان جو میں دعوت دے رہا ہوں ان کو دعوت دوں گا. الکلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے ابھی پیش کیا ہے، اسی کلمے کے حوالے سے چند اشعار شامل ہو جائیے. سارے دوست لا الہ الا اللہ اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لے ہاتھ. کوئی ہاتھ پیچھے نظر نہ آئے، ایسے نہیں، ایسے ہاتھ بولے. آپ کو کلمے کا واسطہ ہے، یہی کلمہ پہنچانے کے لیے حضور آئے. ایسے نہیں یار، دونوں ہاتھ ایسے بولا. کیمرہ مین ریکارڈ کرے، بندے بول رہے ہیں یہی اللہ خودی کا سر نہاں اللہ
خود ہی ہے تیر فشاں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے تلاش میں ہے صنم گجا ہے جہاں اقبال کے لکھے ہوئے اشعار آپ تک پیش کر رہا ہوں آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین گوشت ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ تو بندہ رہا نہ تو بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تیرے قرآن سینوں سے لگایا تیرے کعبے کو زمینوں سے بچایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ کیا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں مالک تو اور ہے یہ اور ہیں وہ اور ہیں یہ اور ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ادا اور مجاہد کی ادا اور آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کا اندر جو ضمیر ہے وہ آپ سے کہے گا سبحان اللہ کہو تو آپ کہتے جاؤ گے ملہ کی ادا اور مجاہد کی ادا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں گردش کا جہاں اور ہے شہید کا جہاں شہید کا جہاں مینار پاکستان میں دیکھا نہیں آپ نے امیر المجاہدین کا جنازہ نہیں دیکھا آپ نے پتہ نہیں شہید کا جہاں اور گردش کا جہاں اور شہید کا جہاں شہید کا جہاں اور گرامی قدر جب عشق سکھاتا ہے جب عشق سکھاتا ہے ڈاکٹر اقبال فرمانے جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا و سکندر سے اب بھی بتانا پڑے گا کہ کس کس فقیر کی بات کر رہا ہوں میں جس کا ذہن ہے کہ میں امیر المجاہدین کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہاتھ نیچے نہ رکھے ذرا اٹھائے نہ دونوں ہاتھ تجھے حسین کے اس خادم کا واسطہ دیتا ہوں اس خادم کا واسطہ دیتا ہوں جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بتا دیا کہ ملہ کی ادا اور مجاہد کی ادا اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہی آئین جمع مردہ حق گوئیو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی نہ جھکنے والا روباہی نہ بکنے والا روباہی جب عشق سکھاتا ہے کیا ہے عشق کبھی تک آئیو
मुर्शद सैयद बैठे हैं। कभी तन्हाइयों को हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूरो अंजुमन इश्क, कभी सरमाए महराबो मिंबर, कभी मौला अली मौला अली मौला अली। सलात का चेहरा देखकर अली के नाम पर जरा हाथ उठाओ ना, पता चले इकबाल के इश्क को अली की चौखट पर लेके जा रहे हैं। दोनों हाथ बुलंद जाएंगे। कभी तन्हाइयों को हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूरो अंजुमन इश्क, कभी सरमाए महराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकर इश्क। इस बात फरमाते दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। अब मैंने बता तो दिया है कि इश्क क्या है, तो अब भी अगर तू अली की चौखट तक नहीं पहुंच सका तो ये तेरा मुकद्दर है। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा करीब अमीरी नहीं फकीरी है, फकीरी है खुदी नापेश गरीबी में। नाम पैदा कर खुदी नापे, खुदी नापे। बल्कि एक कदम उठा के एक जगह पे कहा खुदी को पर बुला कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता। खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से किस किस जगह की बात करूं, हम तो माइल व करम है। खुदा बंदे से खुद पूछे, हम तो माइल व करम है। कोई साइल ही नहीं राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामील हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो मिर्जा भी हो सैयद भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ तो मुसलमान भी हो, तो बड़ा बोल रहे हो। अज़ानें हमने भी नमाजें हमने पढ़ी, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज पैदा हो के जो मिल हो पूरी कौम में हिजाज एक ही सब पे खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मुक्ताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बड़ा इकबाल बोल रहे हो, सुनो सुनो रह गई रस्म अदा रूह बिनादी न रही, फलसफा रह गया तलकीन मिजाजी न रही। मस्जिद मरसियफा है नमाजी न रहे, वो साहब औसा हिजाजी न रहे। यूं तो मिर्जा भी हो सैयद भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ तो मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो तो मालिक फिर बताना तू कैसे मिलता है। ये सारे काम तो करके देख लिए, सजदे किए, नमाजें पढ़ी, हज किए, नमाज किए, मगर तू मिला नहीं। कहा मैं ऐसे नहीं मिलता। फिर मालिक तू कैसे मिलता है? कहा मैं यूं मिलता हूँ। मालिक कैसे? कहा की मोहम्मद से वफा तूने। अभी तेरा दिल न मचले, तेरी चादर पे हाथ ना निकले तो समझ लेना कि कोई गड़बड़ है, तवज्जो नहीं होगी आपकी। आओ जरा फिर बोले कहा मैं यूं मिलता हूँ। मालिक कैसे? कहा की मोहम्मद से वफा तूने। उठा दोनों हाथ तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम, लाहो कलम तेरे हैं। मौला ये नाम कहा हाँ ऐसे नहीं लेना जैसे आज तुम ले रहे हो। मालिक फिर कैसे? कहा कुव्वते इश्क से हर पश्च को बाला कर दे। दहर में इश्क में मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में मौला कैसे? पूछ हजरत अबू बकर सिद्दीक
صدیق سے کہ یہ نام کیسے لینا ہے، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش، اقبال پڑھ لو، اقبال پڑھ لو، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش، کیا کیا لے کے آیا، دل کے یمینوں دلوں کناروں رختوں چت حسب کمر زوم و شجر قاتل و حمار۔ آقا نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے، کہا کا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول، خدا کا رسول بس محبت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ دمنا فصل اٹھا ذرا دو ہاتھ، علی ساؤنڈ کے مائک سے لے کے آخری فرد کا آواز بلند ہونی چاہیے، تجھے واسطہ اس کلمے کا کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے، یہ مال و دولت دنیا کے رشتہ و پیوان خدان بہتر لا الہ الا اللہ دیا ہے تمہیں بتائے غرور کا سودا فریب خوب و زیان، لا الہ الا اللہ اگر سے خود ہے اس کے اوپر آخری نہیں لکھا، اس کے اوپر ایک کلام لکھا ہے پورے کا پورا جو میں بعد میں پڑھوں گا، مگر میں آخری شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بس دیوانوں کی ایک ادا ہوتی ہے، عشق کی چنگاری جدھر بھی روشن ہو جائے، این عشق جنہاں نوں لگ جاندہ سین سک جاندے، مانگ کانیاں دے کچھ سک جاندے، کچھ مک جاندے، کچھ مار لیندے، لوگی تانیاں دے جدو عشق بدان سے سٹ لگے، اکلا بھول جاندے خاندانیاں دے، محمد موٹے اب کہتی عشق دے نہیں چھٹ دے، کہتی چھٹ جاندے جیل خانیاں دے۔ اور آخری شعر میں جو پڑھنا چاہتا تھا یہ تو بس نظر پڑی تو میں کہاں سے کہاں چلا گیا، اگر آخری شعر کلمہ بچانے والے کے نام کون ہے؟ گرامی قدر یہ تو حسین کا خادم ہے نا، جس کا جنازہ آپ نے دیکھا، حسین کا مقام کیا ہوگا؟ حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا گئی ہے، حسین پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا
تیری رضا کیا کیا دوسرے شعراء کے سامنے وہی بات جتنا بھی کلام تھا وہ سارے کا سارا حفیظ الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا آسائی بڑی آپ چہروں کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ دل اثر ہو رہا تھا تو قدمہ میں جیسا کوئی کلام پھر اس میں جب اقبال مل جائے پھر گراں کی قدر عوام اور زیادہ ذوق لیتی ہے. مجھے جس ثنا خان کا کہا جاتا ہے ان کو دعوت دی جائے وہ اپنے نام کے تو سلطان ہیں جی میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے نام کے تو سلطان ہیں اپنے کام کے بھی سلطان ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو آواز انداز اور لہجہ اتنا خوبصورت کیا ہے کہ یہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے کلام اتنے ماہر ہیں کہ لفظوں کی جانچ پڑتال کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر دور حاضر میں سب سے زیادہ جس کا کلام ناتھان میں وائرل ہوا اور انڈیا تک آپ کے کلام جو ہیں لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا اور بڑے بڑے انٹرویو آپ پر ہوئے, آپ کی آواز پر تبصرے کیے گئے, پس پردہ آپ کی تعریف غیر مسلم کرتے رہے. یہ سارے کا سارا کرم ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت کے حامل سوشل میڈیا کی ایک ایسی آواز جس نے ہلچل مچا دی پوری دنیا میں, اور آپ کا انداز, آپ کا عارفانہ رنگ یقیناً دل کی تختی پہ نقش ہو جاتا ہے. سلطان عتیق الرحمان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ حسن کائنات میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں نعرہ لگاتا ہوں, جواب میں شامل ہو جائیں. نعرہ تکبیر. تھکے تو نہیں آپ؟ پکی بات. کچھ لوگوں نے تو ماسک لگایا ہوا ہے, ماسک بھی کہتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے بازوؤں کو بھی ماسک لگایا ہوا ہے, اس کو بھی آپ کھول رہے ہیں. تو ذرا اظہار کریں نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ روشن. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا کیا دوسرے شعراء کے سامنے وہی بات جتنا بھی کلام تھا وہ سارے کا سارا حفیظ الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا آسائی بڑی آپ چہروں کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ دل اثر ہو رہا تھا. تو قدمہ میں جیسا کوئی کلام پھر اس میں جب اقبال مل جائے
پھر گرامی قدر عوام اور زیادہ ذوق لیتی ہے. مجھے جس ثنا خان کا کہا جاتا ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، وہ اپنے نام کے تو سلطان ہیں جی، میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے نام کے تو سلطان ہیں، اپنے کام کے بھی سلطان ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو آواز، انداز اور لہجہ اتنا خوبصورت کیا ہے کہ یہ عارف سے کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے کلام اتنے ماہر ہیں کہ لفظوں کی جانچ پڑتال کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر دور حاضر میں سب سے زیادہ جس کا کلام ناتھان میں وائرل ہوا، اور انڈیا تک آپ کے کلام جو ہیں لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور بڑے بڑے انٹرویو آپ پر ہوئے، آپ کی آواز پر تبصرے کیے گئے، پس پردہ آپ کی تعریف غیر مسلم کرتے رہے. یہ سارے کا سارا کرم ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت کے حامل سوشل میڈیا کی ایک ایسی آواز جس نے ہلچل مچا دی پوری دنیا میں، اور آپ کا انداز، آپ کا عارفانہ رنگ یقیناً دل کی تختی پہ نقش ہو جاتا ہے. سلطان عتیق الرحمان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ حسن کائنات میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں نعرہ لگاتا ہوں، جواب میں شامل ہو جائیں. نعرہ تکبیر. تھکے تو نہیں آپ؟ پکی بات. کچھ لوگوں نے تو ماسک لگایا ہوا ہے، ماسک کی کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے بازوؤں کو بھی ماسک لگایا ہوا ہے، اس کو بھی نہیں آپ کھول رہے. تو ذرا اظہار کریں نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ. نعرہ